اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، بہن بھائیو، السلام علیکم۔ اکنامکس معاشیات فرسٹ ایئر، اس کی کتاب کی ریڈنگ ہم نے شروع کی ہے کیونکہ بہت سے دوستوں کی اور بہن بھائیوں کی یہ فرمائش آئی ہے کہ سر کتاب کی ریڈنگ کر کے تھوڑی وضاحت کے ساتھ سمجھا دیں۔ ان کی بھی بات ٹھیک ہے کیونکہ کتاب کی ریڈنگ کے بغیر آپ کو کوئی سوال جواب سمجھ نہیں آئیں گے، لہٰذا کتاب کی ریڈنگ سب سے پہلے آتی ہے۔ پہلا باب ہے معاشیات کی نوعیت اور وسعت، معاشی جدوجہد کا پس منظر۔ انسان نے جب سے اس کرۂ ارض پر قدم رکھا، اس کو اپنی زندگی کی بقا اور سلامتی کے لیے بنیادی ضرورتوں مثلاً خوراک، لباس اور رہائش کے حصول کے لیے جدوجہد کرنی پڑی، لیکن انسان کی یہ جدوجہد وسائل کی قلت کے باعث وقت کے ساتھ ساتھ نہ صرف کھٹن بلکہ پیچیدہ ہوتی چلی گئی۔ اس لیے آج بھی انسان کی تمام تر تگ و دو بنیادی ضرورتوں کے حصول کے لیے ہے، جو ساری عمر اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی، کیونکہ بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے وسائل کم یاب ہیں۔ یہ کم یاب سے مراد ہے کہ کم ہیں، تھوڑے ہیں۔ اس لیے ایسے حالات میں علم معاشیات نے انسان کے اندر یہ سوجھ بوجھ پیدا کی ہے کہ کس طرح کم وسائل کے ہوتے ہوئے انسان اپنی زیادہ سے زیادہ ضرورتوں کی تکمیل کر سکے۔ پھر آتا ہے انسانی احتیاجات، آگے انگلش میں لکھا ہوا ہے ہیومن وانٹس۔ ہیومن انسانیت کو کہتے ہیں اور انسان کو وانٹس چاہنا، خواہشات کو، ٹھیک ہے۔ انسانی احتیاجات سے مراد انسانی خواہشات ہیں۔ ان سے مراد وہ احتیاجات یعنی خواہشات ہیں جن پر ضروریات زندگی کا دار و مدار ہے۔ انسان کی یہ احتیاجات بے شمار اور انگنت ہیں۔ بنیادی طور پر خوراک، لباس اور رہائش کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہے۔ اس کے علاوہ زندگی میں آرام و آسائش مہیا کرنے والی اشیاء مثلاً فرنیچر، سائیکل، ٹیلی ویژن، ایئر کنڈیشن، کار، قلم وغیرہ، یہ ساری چیزیں انسان کی ضروریات میں آتی ہیں۔ اور خدمات مثلاً ڈاکٹر، وکیل، استاد وغیرہ کی خدمات بھی زندگی کے لیے لازمی جزو ہیں۔ انسان کی خواہشات بے شمار ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے انسان ساری زندگی بھاگ دوڑ کر رہا ہے۔ یہ بھاگ دوڑ تا دم مرگ جاری رہتی ہے۔ تا دم مرگ مطلب کہ مرنے تک، آخری سانس تک جاری رہتی ہے۔ اس لیے معاشی جدوجہد کا نقطہ آغاز انسانی خواہشات کا حصول اور جدوجہد کا محرک خواہشات کی تسکین ہے۔ انسانی احتیاجات کی دو اقسام ہیں۔ یہ جو پیچھے لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو انسان جدوجہد کر رہا ہے وہ اس لیے کر رہا ہے کہ وہ اپنے خواہشات کی تسکین کر سکے۔ تسکین مطلب ساری خواہشات کو حاصل کر سکے۔ یہاں انسانی احتیاجات جو ہیں یعنی خواہشات، ان کی دو اقسام ہیں۔ نمبر ایک ہے غیر معاشی احتیاجات، نو اکنامک وانٹس، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ پہ ہے معاشی احتیاجات، اکنامک وانٹس۔ پہلا ہم پڑھتے ہیں غیر معاشی احتیاجات۔ انسان کی بعض احتیاجات ایسی ہوتی ہیں جن کو حاصل کرنے کے لیے روپیہ پیسہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر دوستی کرنا، سیر کرنا، آرام کرنا، کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو مفت دستیاب ہوتی ہیں، مثلاً پانی، دھوپ، روشنی وغیرہ۔ ایسی تمام احتیاجات کو علم معاشیات میں غیر معاشی احتیاجات کہتے ہیں۔ ایسی تمام احتیاجات کو علم معاشیات میں غیر معاشی احتیاجات کہتے ہیں۔ معاشیات کے علم سے ان کا کوئی واسطہ نہیں، کیونکہ معاشیات میں صرف وہ مسائل یا مقاصد زیر بحث آتے ہیں جن کی انسان کو قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی معاشیات میں ان چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے جن کو کمانے کے لیے پیسے لگانے پڑتے ہیں یا جن کو کمانے کے لیے پیچھے کوشش کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں آج پہلا پیج ہو گیا، کل انشاءاللہ دوسرا پیج کریں گے۔